بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد کی صورتحال جو سی ہے وہ ویسے تو سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن لوگ وہاں کے پریشان ہیں کہ فضل الرحمان صاحب 27 تاریخ کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں الغار کرنی ہے، اور 15 لاکھ کے قریب وہ جو سے ہیں وہ اپنے ساتھ وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ اور اگر 15 لاکھ وہاں لوگ آتے ہیں اور وہ کہاں پہ ٹھہریں گے اور کس طرح سے ہوگا، گلی محلے میں کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ گلی محلے میں کیا کچھ ہوگا، جو کچھ وہاں پہ گن مچنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اسرار احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انہوں نے ان مولوی فضل الرحمان اور اسلم یار ولی کے آباء و اجداد کے لیے کہا۔ ناظرین یہ سنیے گا، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ وہ اسد یار ولی جس کا دادا، جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے، پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا، اینڈ دے بلیو اٹ دیٹ۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز۔ جی، آپ نے سنا کہ مولوی اسرار احمد صاحب نے، جو مرحوم ہے، اب دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ جو ان کے دادا تھے اسلم یار ولی کے، وہ ان کو اتنی نفرت تھی پاکستان سے کہ آج ان کے آباء و اجداد جو ان کے بچے ہیں وہ تو حکومت کرنے کے چکر میں ہیں، اور ساتھ وہ ہمیشہ وہ نیگیٹو لوگوں سے ملتے ہیں کہ جس سے جنسی ہے ملک کا اور بیڑا غرق ہو۔ پھر اس کے بعد فضل الرحمان کو لیں کہ فضل الرحمان کے باپ نے یہ کہا، جن کا نام مفتی محمود تھا، انہوں نے کہا یہ شکر ہے کہ ہم اس گن میں موجود نہیں تھے۔ ان کے بھی بہت ابھی وہ اس دنیا میں نہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن ان کے بھی بے تحاشا واقعات ہیں، فضل الرحمان کے بھی واقعات ہیں، ان کے والد صاحب کے بڑے عجیب غریب واقعات ہیں، بہرحال اللہ معاف کرے سب کو۔ تو بہرحال ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں جو میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، جب بات ہوئی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لوگ آ جائیں، وہ 15 لاکھ تو شاید نہ اکٹھے کر سکیں، اگر انہوں نے 50,000 بھی 40,000 بھی یا بھی لوگ اکٹھے کر لیے تو اس کے بعد وہ ٹھہریں گے کہاں پہ، رہیں گے کس طرح سے؟ جو چیزیں وہ لوگ کھاتے ہیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بات نہیں، یہ ایک سسٹم ہے انسان کے جسم کا کہ جو چیز کھاتا ہے انسان تو وہی آدمی کو رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ رفع حاجت کا کوئی انظام وہاں موجود نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ ایک گند کریں گے، ایک گو کہیں گے جسے کہتے ہیں، تو اس کے 70 گو بنیں گے کہ پیروں میں لوگوں رولیں گے، جس طرح پہلے رول رہے تھے، کسی کی جوتی بھرے گی، کسی کے پیر بھرے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑے گی اسلام آباد کی جس کے اندر گند و غلاظت نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس باتھ روم تو ہیں کوئی نہیں وہاں پہ۔ یہ اتنا بڑا تعفن پھیلنا ہے اور جسے بیماریاں جنم لے گی، اور اگر 15 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ بھی آ گئے لوگ، اگر آ گئے خدا نہ خواستہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا نظارہ ہوگا کہ جو ان کے جو عمران خان کا دھرنا ہوا تھا، کیونکہ جتنا مرضی آدمی نے سرخی پاؤڈر لگایا ہو یا میک اپ کیا ہو یا بہت ماڈرن ہو، آدمی نے کرنا تو وہی کچھ ہے جو مولویوں نے کرنا ہے، لیکن مولویوں کا صرف سسٹم یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں کھاتے ہیں، دالیں کھانی، حلوے کھانے، اس قسم کی چیزیں جب کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ ہمیشہ کلیئر رہتا ہے، یعنی کہ آپ، اور یہ لوگ کھاتے بھی 5 دفعہ ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں کھاتے، یہ 5 دفعہ کھاتے ہیں، اور 5 دفعہ کھانے سے یہ ہوگا 5 دفعہ یہ باتھ روم جاتے ہیں۔ تو باتھ روم جانے کی وجہ سے جتنی غلاظت انہوں نے وہاں مچانی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جو گن مچے گا اور جو کوڑا پھینکیں گے، یہ جو اسلام آباد آج جو خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس کو جو انہوں نے فوٹو کھینچنی ہیں وہ کھینچ لیں، اور یہ اتنی بڑی تکلیف دہ صورتحال بننی ہے غلاظت سے کہ اسلام آباد کے شہری اس وقت سخت پریشان ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، ان غلیظ لوگوں سے بچنے کے لیے، اور جن لوگوں نے جس طریقے سے، اور سب سے زیادہ غلاظت ان کو کہ تقریریں کریں، دھرنا کریں، ایک دن کا دھرنا کریں اور چلے جائیں، لیکن جب تک انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں پہ اور وہاں قیام کرنا ہے۔ ابھی یہ جو ایک مولوی ہے جن سے وہ خادم حسین، وہ یا رسول اللہ، اس نے جو گند مچایا تھا، اس کا گند نہیں بولا، وہ تو چند 100 لوگ تھے،
انہوں نے اتنا گند مچایا تھا کہ کتنا عرصہ لگا اسلام آباد کو صاف کرنے کے لیے. یہ کیونکہ ان کے ساتھ جو مدرسوں کے لڑکے ہیں، بچے ہیں، مولوی ہیں، دوسرے ہیں، اور مولوی کے اندر کھانے کا بھی حصہ زیادہ ہوتی ہے. جو کچھ انہوں نے گند مچانا ہے وہ آپ تصور سے باہر ہے. اور جو ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو جو اطلاعات ہیں، امریکن ایمبیسڈر سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، امریکہ سے لے رہے ہیں، عرب ملکوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، اور ان کو بہت پیسوں کی آفرز آ رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف اور جو کے لوگ بھی پیسہ دے رہے ہیں ان کو. زرداری صاحب کے بھی لنک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، انڈائریکٹلی پیسہ مل رہا ہے. وہ اس لیے مل رہا ہے کہ اگر حلہ کامیاب ہو جاتا تو عمران خان کی حکومت اگر نکل جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے، ان کو جو چوریاں ان کی پکڑی گئی تھیں ان چوریوں سے یہ بچ جائیں گے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب جو ان سے نہیں چاہتا کہ عمران خان ان کا احتساب کرے، کیونکہ اپنا تو وہ کر لیتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ کبھی نہیں چاہیں گے. پاکستان میں ہر ملک کو بے ایمان ترین لوگ چاہیے تاکہ وہ اپنے مقاصد حل کر سکیں. اگر آنیسٹ آدمی مل گیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان کا سوچے گا. تو اس لیے کوئی بھی ہمارا دوست ملک ہے، عرب ملک ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی آنیسٹ آدمی آئے اور ان کا احتساب کرے. اسی لیے جو ان سے ہیں ابھی ان کو پیسہ مل رہا ہے. جو انہوں نے جو بندوبست کیا ہے وہ اتنا بڑا بندوبست ہے. اگر یہ گاڑیوں کا انتظام کریں تو 25 سے 30 ہزار تو بسیں ان کو ضرورت ہوں گی، جس کا انتظام کرنے کے لیے ان کو بہت بڑا رقم دینی پڑے گی، اور یہ اربوں میں کئی سو ارب اس میں لگ جانا ہے. تو یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آئے گا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. تو ان ساری چیزوں کا میرا خیال ہے کہ حساب ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیزل کی کمائی سے تو اتنا پیسہ نہیں بنتا. یہ پیسہ ڈیفینیٹلی کہیں باہر سے ایسی جگہ سے آ رہا ہے جو بلیک منی ہے، یا کوئی حکومت ہے ان کے پیچھے جو اس پاکستان کی حکومت کو برباد کرنا چاہتی ہے. اس میں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کشمیر کاس کو بھی ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے جو پاکستان قدم اٹھانے جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف چائنا میں ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے، کیا معاہدے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ہمارے تمام پاکستان کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.